اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کی رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے اور آپ کو صحت، امن اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، صدقہ کی فضیلت و اہمیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ میں نے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے صدقہ اور خیرات کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ 7 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ صدقہ کہ ایک کا ثواب 1 ہے، نمبر 2 ایک کا ثواب 10 ہے، نمبر 3 ایک کا ثواب 70 ہے، اور نمبر 4 ایک کا ثواب 100 ہے، نمبر 5 ایک کا ثواب 700 ہے، اور نمبر 6 ایک کا ثواب 900 ہے، اور نمبر 7 ایک کا ثواب 9 لاکھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان 7 اقسام کی تفصیل بیان کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، وہ صدقہ جس کا ایک کا ثواب 1 ہے وہ یہ ہے کہ کسی مالدار یا ظالم کو صدقہ دیا جائے۔ نمبر 2 جس میں 1 کا ثواب 10 ہے وہ یہ ہے کہ تندرست آدمی یعنی صحت مند، توانا، صحت مند خوبصورت آدمی کو صدقہ دیا جائے۔ 1 کا ثواب 70 یہ ہے کہ کسی رشتہ دار محروم کو دیا جائے۔ 1 ثواب 100 یہ ہے کہ فقراء اور مساکین، بیوہ اور یتیموں کو دیا جائے۔ 1 کا ثواب 900 یہ ہے کہ کسی مریض، حاجت مند یا مردہ کی روح کو ثواب بخشا جائے۔ 1 کا ثواب 9 لاکھ ہے کہ کسی طالب علم کو جو تقوی اور طہارت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو، اس کو یہ صدقہ دیا جائے۔ خیرات کرنے والے کے لیے 10 نعمتیں ہیں، 5 نعمتیں اس دنیا میں ہیں اور 5 نعمتیں آخرت میں۔ دنیا کی جو 5 نعمتیں ہیں وہ یہ ہیں، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے صدقہ خیرات کرنے سے، اور اس کی جسم میں طہارت و پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کے بدن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، دفع ہو جاتی ہے، رفع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ذکر الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ زبان پر جاری رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ شخص موت کے وقت بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھے گا۔ آخرت کی 5 نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہوں گے اور آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، وہ شخص اپنی خیرات کے سائے میں رہے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو بھوک میں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پیاس میں پانی پلا کر سیراب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور رکھے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 خندقیں حائل ہوں گی، یعنی اور ہر خندق کے درمیان 500 برس کی راہ ہوگی۔ حضرت اسماء بنت زید سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی وقت میں میدان حشر میں جمع کی جائیں گی، پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، یعنی آواز لگانے والا آواز لگائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اپنے بستروں سے علیحدہ ہوتے تھے، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے مقدور یعنی حیثیت کے مطابق رزق الہی میں سے خیرات کرتے تھے۔ یہ دونوں گروہ باہر آئیں گے جن کی تعداد بہت کم ہوگی۔ یہ لوگ بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے، پھر سب لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل دوزخ ایک طرف صف بستہ کھڑے ہوں گے، اتنے میں ایک جنتی مرد ان کی طرف سے گزرے گا، جس کو دیکھ کر کوئی ان میں سے کہے گا کہ اے فلاں، کیا تو مجھ کو نہیں پہچانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تم کو ایک بار پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔
دوسرا کہے گا کیا تم مجھ کو نہیں پہچانتے، میں وہی ہوں جس نے ایک بار تم کو پانی پلایا تھا۔ تیسرا کہے گا کیا تم مجھ کو نہیں پہچانتے، میں وہی ہوں جس نے ایک بار تمہیں پرانا کپڑا پہنایا تھا جس سے تمہارا ستر عورت ہوا۔ یہ سن کر وہ بہشتی مرد برگاہ الہی میں شفاعت کرے گا اور اس کے ساتھ وہ بھی بہشت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات کے طور پر کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈال دے، کسی بھوکے کے پیٹ میں یعنی ایک نوالا ڈال دے، یا کسی برہنہ ننگے آدمی کو کوئی پرانا کپڑا پہنا دے یا پیاسے کو پانی پلا دے، تو یہ نیکی 1000 رکعت نماز، 1000 حج اور 1000 قربانی قبضل سے بہتر ہے۔ دعا ہے اللہ پاک یہ صدقہ خیرات کرنے سے 70 بلائیں دفع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے یہ میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ صدقہ کی فضیلت و اہمیت آپ اپنے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب میں لازمی شیئر کریں، اور تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنا اور آگے شیئر کیا تو اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو آپ سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔